نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابر میں پڑھیے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کی ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب الثنا کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات بالخصوص اپنے ان بچوں اور جوانوں کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آج سے ہم سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بات ہوگی اس کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے، مطالعہ کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے، اور پھر پورا سال، یہ پورا سال انشاءاللہ ہم رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسے پورے سال کے لیے
مختص کرنے کا سبب یہ ہے کہ آنے والا ماہ ربیع الاول شریف رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500ویں یوم ولادت 1500ویں یوم ولادت کے طور پر پورے عالم اسلام میں منایا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اس ربیع الاول شریف میں آپ کی پیدائش کو 1500 سال مکمل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سو اس حوالے سے اللہ پاک نے توفیق دی، سوچا اور یہ ارادہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ عقیدت، ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے اس پورے سال کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں سے، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کے اطوار، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، الغرض حیات طیبہ کا ہر پہلو، حیات طیبہ کا ہر پہلو اسے قرآن حکیم، احادیث نبوی اور کتب سیر کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کیا جائے، جس کا مقصود فقط اور فقط یہ ہو کہ ہم اپنی زندگیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے سانچے میں ڈھال دیں۔ ہماری زندگی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے خیرات لے، اور اسی خیرات کے ساتھ ہم اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے، اپنی سوچ، اپنے فکر، اپنے عمل، اپنے حسن معاملت، حسن معاشرت، حسن اقتصادیات، الغرض زندگی کے ہر گوشے کو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے رنگ سے رنگ لیں۔ سارا سال انشاءاللہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ کے فضائل مبارکہ، اسی کے حوالے سے جو اللہ پاک نے توفیق دی معروضات آپ کی گفتگو کروں گا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مطالعہ سیرت کی ضرورت اور اس کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذیل میں کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی اطاعت کے لیے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو اولاً جو آیت کریمہ عنوان گفتگو کے طور پہ میں نے عرض کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اسی نے اللہ کا حکم مانا، جب بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا۔ گویا رسول کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور پھر اگلی بات سمجھنے کی ہے، سورہ آل عمران آیت 31 ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو،
فَاتَّبِعُونِی، تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ اور پھر ہر نبی، ہر رسول کی شان کو اللہ پاک نے سورہ نساء آیت 64 میں بیان کیا، یہ کہتے ہوئے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ گویا ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر جو تشریف لاتا ہے، جو تشریف لاتا رہا، اس کی اطاعت اس کی امت پر واجب رہی، اس کی امت پر واجب رہی۔ اور اب چونکہ وہ سارا سلسلہ نبوت و رسالت نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اب قیامت تک کے لیے کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ سو جس طرح رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو رب تعالیٰ نے دائمیت عطا کر دی، اسی طرح آپ کی اطاعت کے وجود کو بھی دائمیت عطا ہو گئی۔ اب قیامت تک کے لیے ہر صاحب ایمان کے لیے واجب ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو، کہ آپ کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اللہ کی اطاعت تو کروں، نعوذ باللہ محمد کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کروں، تو یاد رکھ لیں اس کی وہ اطاعت اللہ کی اطاعت ہی نہیں ہوگی، اس کی یہ اطاعت اللہ کی اطاعت ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا ہے، نہ کہ اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت۔ ایک بات سمجھ آئیے، میں دوبارہ جملہ بول رہا ہوں، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ محمد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، محمد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نہ کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کی اطاعت محمد کی اطاعت نہیں۔ اولاً اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور وہ اطاعت جو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہوگی، وہی اطاعت اللہ کی اطاعت قرار پائے گی، اور آپ کی اطاعت تا دام قیامت ہر بندہ مومن پر واجب ہے، ہر بندہ مومن پر واجب ہے۔ اب سادہ کچھ چیزیں جو سمجھ لیجیے، ہماری عملی زندگی جس کا تعلق مذہب سے ہے، اللہ کی عبادات سے ہے، وہ کسی بھی طرح مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں اطاعت مصطفیٰ کا نور نہ ہو، جب تک اس میں اطاعت مصطفیٰ کا نور نہ ہو وہ اطاعت نہیں ہو سکتی، بلکہ اس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔
اب چند مثالوں سے اپنی بات کو مکمل کر لوں گا تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ کس قدر لازم ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ بندہ مومن کی عملی زندگی عبارت ہے عبادات سے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس سے پہلے کلمہ شہادت آ گیا۔ یہ 5 ارکان اسلام، 5 ارکان اسلام جس پر بندہ مومن کی عملی زندگی بسر ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے بار بار اور تقریباً 700 سے زائد مقامات پر نماز کے قائم کرنے کا حکم آ گیا، مگر نماز کہتے کسے ہیں، اسے قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے، ایسی کوئی چیز قرآن میں بیان نہیں، ایسی کوئی چیز قرآن میں بیان نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ نے اس کثرت سے نماز کے قیام کا حکم دیا ہے، ہمیں یہ بھی تو بتائیے کہ ہم کس طرح نماز پڑھیں، کیسے نماز ادا کریں، اسے کس طرح قائم کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھا کرو۔ نماز کی عملی صورت کیا ہے؟ نماز کی عملی صورت کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسے تم نماز پڑھا کرو۔ اب اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تکبیر تحریمہ کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک کے تمام ارکان کو نہ دیکھیں، آپ کی ادا کو نہ دیکھیں، کس طرح تکبیر تحریمہ کی، کیسے ہاتھ باندھے، کیسے قیام فرمایا، کیسے رکوع کیا، کیسے سجدہ کیا، کیسے رکوع سے کھڑے ہوئے، کیسے 2 سجدوں میں جلسہ کیا، کیسے تشہد کیا، کیسے سلام دیا، اور ان تمام کے تمام ارکان میں کیا کیا پڑھا۔ تکبیر تحریمہ کہی، سبحانک اللہم و بحمدک، پورے قرآن پاک میں نہیں ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، پورے قرآن پاک میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی سن لیں، اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں کہیں نہیں کہ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا۔ حدیث بتاتی ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ حدیث بتاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے اپنے اصحاب کو بتا دیا۔ تکبیر کہی، رکوع میں چلے گئے، رکوع کی تسبیحات سبحان ربی العظیم پڑھ لیا، رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو گئے، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، دونوں کلمات مروی ہیں، ادا کر لیے۔ تکبیر کہی، سجدے میں چلے گئے۔ اب کس مقام پر تکبیر کہنا ہے، کس مقام پر کیا پڑھنا ہے، یہ تو اللہ کے نبی کی نماز نے بتایا، قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔
قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ پوری نماز ادائے محبوب کا نام ہے کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اللہ کا امر پورا کرنے کے لیے۔ اقیم الصلاۃ علی ذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ آقا علیہ السلام جیسے اپنے قیام سے لے کر سلام پھیرنے تک نماز ادا فرماتے ہیں، ان ساری اداؤں کا نام قیام نماز ہے۔ ساری اداؤں کا نام قیام نماز ہے۔ اس کے بغیر نماز کو عملی صورت نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ نہ کریں تو بتائیں نماز کیسے ادا ہو۔ پھر حج آ جائے۔ حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض، جو کوئی اس راستے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر فرض۔ صحابہ کرام نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج تو فرض ہو گیا، وہ پہلے لوگ تو برہنہ بدن اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے بے لباس۔ یا رسول اللہ ہم حج کیسے کریں؟ فرمایا خذوا انی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ سیکھیں گے کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی نے سکھلائے، جیسے بتائے۔ اب جو اللہ کے نبی نے بتایا، جو کچھ کر کے دکھایا، وہ اطاعت بھی ہو گئی، وہ اتباع بھی ہو گئی۔ اطاعت بھی ہو گئی، اتباع بھی ہو گئی۔ اگر حج ادا کرنا ہے تو رسول کی اطاعت اور رسول کی اتباع کے بغیر تو بے شک لاکھوں خرچ کر دیں، حج ادا نہیں ہو سکتا۔ اب حج کا معاملہ آگے چلیں، دیکھیے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا حیثیت اور کیا مقام عطا کیا۔ حج کی فرضیت ہو گئی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منشا الہی تو معلوم نہیں ہو سکا، کیا ہر سال کے لیے حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ سائل نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آقا علیہ السلام خاموش رہے۔ تیسری بار پوچھا، آقا پھر خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ کچھ وقت گزرا، فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ پھر یہ جاننا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ جو عبادات میں آگے نا، ان کا حکم تو قرآن پاک میں ہے، ساری تفصیلات۔ حتیٰ کہ زکوٰۃ کی بات کریں، زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، اسے سال کے بعد ادا کرنا ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب کون ہے؟ زکوٰۃ کتنی ادا کریں گے؟ کن کن چیزوں پر کتنی کتنی زکوٰۃ ہے؟ ایسا کچھ بھی قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے۔ وہ ہر چیز اللہ کے نبی کی حدیث سے، آپ کی سنت سے، آپ کی سیرت سے۔ اب آخری بات عرض کروں گا۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ قرآن کریم میں
نماز سفر قصر اس کی تفصیل نہیں ملتی، اس کی تفصیل نہیں ملتی، آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ نماز قصر سفر کی نماز اس کی تفصیل قرآن کریم میں نہیں ملتی، آپ سفر کی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اب توجہ کیجیے گا، اسی ایک روایت کے بعد ختم کر رہا ہوں، اور یہ بتا دوں اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری نے اور امام مسلم نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان اللہ بعث الینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ولا نعلم شیئا فانما نفعل کما رأینا محمدا یفعل، فانما نفعل کما رأینا محمدا یفعل، کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اور ہم کچھ نہیں جانتے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم صرف اسی طرح کرتے جاتے ہیں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے ہیں، جیسے آپ کرتے ہیں ویسے ہم کرتے جاتے ہیں، اور آپ کو دیکھنے کے لیے لازم ہے آج کے زمانے میں ہم اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت کو جانیں، یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ، وہ حیات طیبہ کہ جسے خود رب قدوس نے اپنی توحید پر دلیل قطعی بنایا، فقد لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون، اے کفار مکہ میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے، کیا تم میں عقل نہیں ہے کہ مجھے جھٹلا کے واپس جاتے؟ اس سیرت کو رب تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل بنایا۔ آج آغاز کر رہا ہوں، اس بات کو بات ختم کر رہا ہوں کہ آپ سب سے جو بڑے ہیں ان سے بھی، جو بچے ہیں ان سے یہ گزارش کروں، ہمیں بالیقین اپنے آقا علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، اپنی جان سے بڑھ کر محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، مگر یہ کمی ہمارے اندر ہے، ماننا بھی چاہیے اور اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ ہمیں اپنے نبی سے محبت بڑی ہے، مگر آپ کی سیرت کو پڑھنے کا، جاننے کا شوق عملاً نہیں ہے۔ میں آپ سے نہیں پوچھتا کہ کتنے دوستوں نے کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی کتاب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہو وہ مکمل پڑھی ہے، میں نہیں پوچھتا، مگر گزارش ضرور کر رہا ہوں۔ یہ سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کو ہوئے 1500 سال مکمل ہو جائیں۔ اس بارہ ربیع الاول شریف کو آپ کا 1500واں یوم ولادت منایا جائے گا۔ آج یہ پورا سال انشاءاللہ میرا بیان بھی حضور کی سیرت پر ہوگا، سورت پر ہوگا، فضائل پہ ہوگا، صرف آپ کی ذات پر، اور آپ سے گزارش بھی کر رہا ہوں جیسی کتاب کی آپ پسند فرمائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ خرید لیں، نہیں تو موبائل میں وہ جو گوگل ایپ اسٹور ہے وہاں سے سیرت پر کوئی بھی کتاب ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، وہ لے لیں، خود بھی مطالعہ کریں، اور ہو سکے تو اپنے گھر کا بھی یہ معمول بنا لیں کہ دن میں کوئی اوقات رکھ لیں، سارے گھر والے بیٹھ جائیں، کوئی 1 2 صفحہ 4 صفحے 5 صفحے معمول بنا لیں،
اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت سے خود بھی آشنائی اور اپنے بچوں میں بھی حضور کی سیرت کا فیض صلی اللہ علیہ وسلم اسے جاری کرنے کی کوشش کریں، تاکہ مطالعہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق بھی پیدا ہو اور پھر ہم یہ جان کر عمل کرنے والے بھی ہوں کہ ایسے ہمارے حضور علیہ السلام کیا کرتے ہیں، سو ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔